جواب نہیں دیتا. جب اشتہار پہ اشتہار چھپے تو بالآخر مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشتہار کا جواب دیا. جگہ مقرر کرو، وقت مقرر کرو، ہم آسمانی نشانی دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور مقابلے کے لیے آئے. اب دیکھیے یہ کتنا نازک مسئلہ تھا، کتنا نازک اور کتنا اہم مسئلہ تھا. اب جب یہ اشتہار دیا اشاعت السنہ میں، ایک پرچے میں، دو پرچے میں، تین پرچوں میں، تو غلام احمد قادیانی نے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی. وہ پہلے یہ بتلاؤ کہ وہ تمہارا آسمانی نشانی دینے والا دکھانے والا ہے کون، پہلے یہ دکھاؤ. مولانا نے جواب دیا کہ تمہیں نشانی کی ضرورت ہے کہ آدمی کی ضرورت ہے؟ تمہیں آدمی چاہیے یا نشانی چاہیے؟ اس نے پھر کہا، ضد کی کہ نہیں پہلے آدمی بتلاؤ. لیکن مولانا نے آدمی بتلانے سے انکار کیا. لیکن جب پوچھا گیا بعد میں کی یہ بات ہے، غلام احمد قادیانی میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. آسمانی نشانی دکھانے اور دیکھنے اور دکھانے کا دعویٰ اس سے دستبردار ہو گیا. مولانا سے پوچھا کہ یہ کون تھے، یہ کون تھے آسمانی، آپ نے جو اتنے تحدی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہم آسمانی نشانی دکھائیں گے اور بتلاؤ دن کون سا ہے اور جگہ کون سی ہے، آپ نے کیسے کہا یہ اعتماد کے ساتھ؟ تو مولانا نے فرمایا، مجھے یہ بات مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے. اب مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کون ہے، یہ ایک پوری تاریخ. اللہ اکبر کبیر. ہم آگاہ نہیں ہیں اپنے بزرگوں کے تذکروں سے. آپ اندازہ کریں، آج سے 150-200 سال پہلے کی بات، یہی مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھوں کی سے غزنی جاتے ہیں. کس کام کے لیے؟ حضرت مولانا سید عبداللہ غزنوی کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے. کیا اس دور کے واقعہ کا تصور کر سکتے ہیں؟ آج کی جو سہولتیں ہیں سفر کی اور آج کے جو راستے ہیں اس کے سامنے رکھ کے، اور اس کے بعد 150-200 سال کی پیچھے تاریخ میں جائیں، جب نہ کوئی ریل تھی، نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی سڑک تھی، سوائے خچروں کے اور سوائے گھوڑوں اور گدھوں کے اور اونٹوں کے اور کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس وقت یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، مرزائیت کے تابوت میں جو انہوں نے کیل ٹھونکی، یہ ان کی حیات کا ایک مستقل باب ہے. تو خیر، اس وقت بھی غلام احمد قادیانی کو اسی مبالغے کے یا آسمانی نشانی کے دکھانے پر جس صاحب نے اس کا ناطقہ بند کر دیا، بر صغیر میں اور کوئی نہیں تھا. بر صغیر میں اور کوئی نہیں تھا آسمانی دکھانے والا، نشانی دکھانے والا. کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا. ولایت کے دعوے بڑے ہیں، گدیاں بڑی ہیں، لیکن کام کی جب باری آتی ہے تو کام آپ کے اکابر نے کیا. اللہ کے فضل و کرم سے کسی اور نے یہ میدان نہیں مارا. اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو ہے مناظرے کی بات اور یہ ہے مبالغے کی بات. اب اس سے آگے دوسرا مسئلہ آتا ہے. وقت کے تناظر میں اختصار کرتا ہوں. مولانا ثناء اللہ کا آخری فیصلہ اس کو بھی چھوڑتا ہوں. وہ آپ جانتے ہیں کہ بالآخر مولانا کے ہاتھوں اس کی جو شکست ہوئی اور جو وہ موت مرا، وہ ایک عبرتناک داستان ہے اور ہمارے علماء اکثر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارا وہ میدان جو تحریر کے ساتھ متعلق ہے، یعنی مناظرے کے بعد تحریر کے ساتھ متعلق. تحریری میدان میں بھی عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، منکرین حدیث نے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے رافضیوں نے، اور ہمارے ہی بھائی کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں نے، انہوں نے جو اسلام پر، کتاب و سنت پر، دین حق پر، قرآن مجید پر، حتیٰ کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے کیے ہیں، وہ ایک بڑی تفصیلی داستان اپنے پس پردہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت سب سے پہلے کتاب ہمارے سامنے آتی ہے پادری ٹھاکر داس کی کتاب سامنے آتی ہے، جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی
کہ قرآن کی ضرورت نہیں، نام تھا عدم ضرورت قرآن۔ تورات کافی ہے، انجیل کافی ہے، تورات کی کوئی ضرورت، اپنے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے یہ دو ہی پہلی کتابیں کافی ہیں۔ تو اس کا جو جواب دیا تو وہ کس نے دیا؟ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور کس نام پر؟ تقابل ثلاثہ، تقابل ثلاثہ کے نام پر تورات، انجیل اور قرآن مجید تینوں کے مابین تقابل کیا، تینوں کی تعلیمات کے مابین تقابل کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کو نکھارا کہ اگر نجات ہو سکتی ہے، رہنمائی اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے کوئی کتاب، تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ تورات اور انجیل اس دور میں رہنمائی کرنے سے قاصر۔ تقابل ثلاثہ، یہ جواب مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ پھر اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کتاب اور اس نے لکھی پادری برکت اللہ نے، عالمگیر مذہب عیسائی ہے، اسلام ہے یا مسیحیت؟ عالمگیر مذہب اسلام یا مسیحیت؟ دوسرا دین فطرت اسلام یا مسیحیت؟ تیسری کتاب اس نے لکھی توضیح البیان فی اصول القرآن، توضیح البیان فی اصول القرآن۔ تین کتابیں اس نے لکھی اور تینوں کتابوں میں اس نے اسلام پر اور قرآن مجید پر اعتراضات کیے۔ اب اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ اس کا جواب بھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور تینوں کا جواب اسلام اور مسیحیت کے نام پہ اب بھی دستیاب ہے۔ کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اسلام اور مسیحیت، یہ اس کا جواب دیا۔ پھر اسی دور میں ستیارت پرکاش کے 15ویں باب میں ایک باب کا اضافہ کیا گیا، ایک باب کا اضافہ کیا، اور اس پر اس کا جواب ستیارت پرکاش کا، حالانکہ ستیارت پرکاش ساری کی ساری کتاب موضوع بحث نہیں ہے، اس کا موضوع بحث صرف ایک باب ہے، اور اس کا وہ باب تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید پر اعتراضات تھے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک 159 اعتراضات قرآن مجید پر کیے اس نے، ایک کم 160، ایک کم 160 قرآن مجید پر اعتراضات کیے۔ اب اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا جواب بھی حق پرکاش کے نام پر پورے بر صغیر میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دور میں ایک اور نہایت زہریلی کتاب راجپال نے رنگیلا رسول کے نام پہ لکھی۔ آج مغرب خاکے بنا رہا ہے نا، آج مغرب خاکے بنا کے اپنی کرتوتیں ظاہر کر رہا ہے، اپنا باطن وہ نمایاں کر رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے جیسے فرمایا نا، اللہ اکبر وما تخفی صدورہم اکبر، کہ ان کے دلوں میں جو زبان پہ آتا ہے وہ تو آتا ہے، جو ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اسی دشمن رسول نے اس وقت یہ رنگیلا رسول لکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کے کردار کو موضوع بحث بنایا۔ پورے بر صغیر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جواب دیا ہے تو وہ مولانا ثناء اللہ تھے مقدس رسول کے نام، جس پر تمام دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حتیٰ کہ رافضی ہوں، انہوں نے بھی تقریریں لکھی کہ اس کا جواب مقدس رسول ایسا جواب ہے کہ اس جواب کے بعد کسی اور جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جواب بھی کس نے دیا؟ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یوں کہنا چاہیے نا کہ کامل اس فرقہ زہاد سے نہ اٹھا کوئی، اگر کچھ ہوئے تو یہی رند قضا خار ہوئے۔ ان میں تو کوئی بھی نہ اٹھا، جو بڑے بڑے مدعی تھے، بڑے بڑے خاتمت اور محدثین تھے، اور بڑے بڑے خاتمت اور مفسرین تھے، لیکن جب اسلام پر اعتراض ہو رہا تھا، اسلام کا دفاع کرنے والا کون تھا؟ وہ آپ کا اہل حدیث تھا، اہل حدیث ہمارے اکابر تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی دور میں دھرم پال تھا، یہ گوجرا والے کا رہنے والا تھا، اس کا پہلے نام عبد الغفور تھا۔ یہ آریہ سماج، آریہ ہو گیا، ہندو ہو گیا، ہندو ہونے کے بعد
اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام اس نے رکھا تہذیب الاسلام۔